ماہ رمضان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، ایک تحفہ ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی دراز فرمائی، ہمیں لمبی زندگی عطا فرمائی کہ ہم پھر اس سال ماہ رمضان میں زندہ ہیں، باحیات ہیں، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اور بلا کسی تکلیف کے الحمدللہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں صحت کے ساتھ، عافیت اور تندرستی کے ساتھ اس مہینے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور یہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے، اس کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے، ورنہ ہم اور آپ میں سے تقریباً ہر شخص کچھ ایسے لوگوں کو یاد کر سکتا ہے، ہر شخص یاد کر سکتا ہے کچھ ایسے لوگوں کو جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں زندہ تھے، باحیات تھے، انہوں نے روزہ رکھا، انہوں نے قیام اللیل کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ سحری کی اور افطار کیا اور دیگر عبادات میں ہمارے ساتھ میں وہ اٹھے بیٹھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا وقت متعین موت کا اجل آ گیا، اور وہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اٹل فیصلے کے مطابق دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس وقت ہمارے ساتھ میں نہیں ہے۔ تو بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ اسی مسئلے کو سمجھاتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ایک ایسا صحابی، ایک ایسا ساتھی جس کی موت فطری طور پر ہوئی تھی اور اس کے بھائی کی موت شہادت کی موت تھی، بھائی شہید ہو کر کے 1 سال پہلے دنیا سے گیا، اور دوسرا بھائی فطری موت سے اپنے بستر پر جیسے انسان کی موت ہوتی ہے 1 سال کے بعد دنیا سے گیا۔ دوسرا شخص جو فطری موت دنیا سے مرا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کے شہادت پانے والے بھائی سے 1 سال پہلے جنت میں داخل فرمایا۔ شہید کا مقام ہم سب لوگ جانتے ہیں، شہید کا کتنا اونچا مقام ہے، کتنے اس کے لیے درجات جنت میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن شہید کو بعد میں اور غیر شہید کو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل فرمایا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوال یہ ہے کہ شہادت کا مقام اتنا اونچا ہے، اس کے باوجود بھی شہید بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو نان شہید ہم کہہ سکتے ہیں آج کل کی تعبیر کے حساب سے، شہید جو نہیں ہے، وہ 1 سال پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اسے شہید سے اونچا درجہ اللہ نے عطا فرمایا؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کا مقام تو ایسا ہے، جنت ایسی نعمت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، تم میں سے کسی آدمی کے کوڑے کے برابر، ایک کوڑا ہے نا، کوئی ہنٹر آپ سمجھ لیں، ایک کوڑے کے برابر جنت میں جو جگہ ہے وہ دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے اونچی ہے۔ جنت 1 سال پہلے اگر جانے کا موقع ملا ہے تو آپ بتائیے کہ کتنی بڑی دولت سے وہ مالا مال ہو گئے۔ میرے بھائی، جس کی خوشبو نہ جانے کتنے سالوں کی مسافت کی دوری سے محسوس کی جاتی ہو، جس کی ٹھنڈی ہوائیں نہ جانے کتنی مسافت سے محسوس کی جاتی ہو، اس جنت میں 1 سال پہلے داخل ہونے کا اگر موقع مل گیا تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا طلحہ بن عبید اللہ کو؟ فرمایا الیس قد صام للہ سبحانہ وتعالی سنتا وصلی للہ 6,000 رکعہ او کذا وکذا رکعہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ شہید سے پہلے اگر اس کا غیر شہید بھائی جنت میں جاتا ہے تو تعجب کی کون سی بات ہے؟ کیا اس آدمی کو جو 1 سال زیادہ دنیا میں جینے کا موقع ملا تو 1 سال میں اسے رمضان کا مہینہ بھی ملا کہ نہیں ملا؟ اسے رمضان بھی ملا، رمضان نصیب ہوا، رمضان پایا، اس میں روزہ رکھا، قیام اللیل کیا، قرآن کی تلاوت کیا اور دیگر عبادات اس نے کیے، اور 1 سال میں 6,000 سے زیادہ رکعتیں نماز پڑھا اس آدمی نے۔ تو یہ ساری نیکیاں جو اسے اللہ تعالیٰ نے 1 سال مزید جینے کی توفیق عطا فرمائی، اسے اگلے رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی، 1 سال زندہ رہا، اسے رمضان کا موسم ملا، اسے 6,000 رکعت نمازیں پڑھنے کا موقع ملا، تو ان نیکیوں کا بدلہ اسے نہیں ملے گا؟ اسی لیے اللہ نے اسے شہید سے پہلے جنت میں داخل فرما دیا۔
بہرحال اصل تو مسائل پر بات کرنی ہے، صرف یہ بتانا تھا اس سے کہ اگر اللہ نے ہماری زندگی دراز کی ہے، ہمیں لمبی زندگی عطا فرمائی ہے کہ ہم پھر رمضان تک پہنچ رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل اس ماہ رمضان کی ساعتوں، اس کے بابرکت لمحات کی اللہ عز و جل قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے سیکنڈ سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گناہوں کو اس مہینے کی برکتوں سے، اس کی سعادتوں سے دھونے اور صاف کرنے کی مغفرت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔